السلام علیکم، عمر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کے دن ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں، اور یہ جو خوبصورت جگہ ہے یہ ویتنام میں واقع ہے، اور اس جگہ کا نام ہے سون ڈونگ گونگ کیو۔ سون ڈونگ گونگ کیو کو ویتنامی زبان میں ہینگ سون ڈونگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کیو ہے، اور یہ ویتنام کے اندر کوانگ بن پروونس کے اندر واقع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غار کو سب سے پہلے 1991 کے اندر وہاں کے ویتنام کے لوگوں نے دریافت کیا تھا۔ اس میں سے جو ایک بندہ تھا جو سب سے پہلے وہاں گیا تھا، اس کا نام تھا ہو خین۔ تو ہو خین جو تھا وہ سب سے پہلے 1991 میں اس غار کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی غار ہے جو کہ ویتنام کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کے دعوے کی تصدیق جو ہوتی ہے وہ 1991 میں نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کافی سالوں بعد سن 2009 میں ہوتی ہے، جب برٹش کیو ریسرچ ایسوسی ایشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ویتنام کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے وہ اس دعوے کی تصدیق کے لیے ویتنام کے صوبے میں جا کے کوانگ بن پروونس میں اس غار کی کھوج بین کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ کھوج بین کرتے ہیں تو ان کو یہ غار ملتی ہے، اور واقعی یہ غار جو ہوتی ہے وہ بالکل صحیح کہتا ہے کہ بہت بڑی غار ہوتی ہے۔ اس غار کی لمبائی کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ یہ غار جو ہے تقریباً 9 کلومیٹر کے قریب لمبی ہے، اور اس کی جو انٹرنس پوائنٹ ہے سب سے بڑی جو ہے وہ 200 میٹر چوڑی اس کی انٹرنس پوائنٹ ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایوریج ہائٹ تو 150 میٹر ہے، اور سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پر جو اس کی ہائٹ ہے وہ تقریباً 250 میٹر کے قریب اس کی اونچائی ہے اندر کی سائڈ پہ۔ تو سوچے ذرا، اتنی بڑی غار زمین کے اندر، ایک میٹر آپ اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے نارمل روم ہوتے ہیں اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے ہماری چھت تک کی وہ 3 میٹر کے قریب ہوتی ہے۔ تو ایک جو ہمارا کمرہ ہوتا ہے اس کی کم سے کم 3 میٹر کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، تو سوچیں ذرا 250 میٹر کتنی بڑی اونچائی ہوتی ہوگی۔ تو اس کے اندر 40-50 جو منزلہ عمارت ہوتی ہے وہ بہت ہی آرام سے گھس سکتی ہے۔ تو بہت بڑی کیو ہے یہ۔ اس سے پہلے دنیا کی جو سب سے بڑی کیو تھی نا، وہ اس سے ہر معاملے میں آدھی تھی سائز کے اعتبار سے۔ وہ ملیشیا کے اندر تھی، اس کو ڈیئر کیو کہتے تھے۔ ڈیئر کیو جو تھی وہ کل لمبائی میں صرف 2 کلومیٹر لمبی تھی، یعنی ڈیئر کیو جیسی اس کے اندر 4.5 کیو گھس سکتی ہیں سون ڈونگونگ کیو میں۔ تو وہ جو ڈیئر کیو تھی وہ 2 کلومیٹر صرف لمبی تھی، اور اس کی جو وڈتھ تھی وہ 100 میٹر کے قریب تھی میکسیمم، اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ بھی 90 سے 100 کے درمیان تھی میٹرز میں۔ جب سن 2009 کے اندر اس کی جو ڈسکوری ہوئی تھی، اور جو برٹش جو ریسرچرز تھے، کیو ریسرچرز، ان کی جو ٹیم تھی جو کہ سر ہاورڈ لمبرٹ کی سربراہی میں اس کیو کا ایکسپیڈیشن کرنے گئی تھی، تو وہ سن 2009 میں اس کیو کو پورا بھی ایکسپلور نہیں کر پائے تھے۔ تقریباً 2.5 میل کا فاصلہ انہوں نے طے کیا ہوگا۔ تو یہ کچھ کلومیٹرز انہوں نے کور کیے تھے، یعنی پوری ہاف کے قریب انہوں نے ڈسکوری کی تھی، اور پیچھے ابھی بھی یہ باقی تھی، کیونکہ بیچ میں ایک دیوار آ گئی تھی جو کہ تقریباً 80 میٹر بلند تھی، اور بالکل مڈی اور کافی زیادہ وہ سلپری تھی۔ تو یہ کیو ریسرچرز اس کو پار نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے اس کو گریٹ وال آف ویتنام کا بھی نام دیا تھا، جو کہ اسی سونڈونگ کیو کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد سن 2009 میں یہ آدھا ایکسپیڈیشن ہوا، لیکن وہ کم سے کم اتنا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ملیشیا کی ڈیئر کیو سے بہت بڑی ہے، تو اس کو دنیا کی سب سے بڑی کیو سن 2009 میں مان لیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت کیو بھی ہے، اور یہ صرف ایک کیو نہیں ہے بلکہ یہ کیوز کا ایک سلسلہ ہے۔ سون ڈونگ کیو وہ ان کیوز میں سے ایک ہے جو کہ پھونگ نا کے بانگ نیشنل پارک کا حصہ ہے۔ پھونگ نا کے بانگ نیشنل پارک ویتنام کا وہ ایک بہت بڑا پارک ہے، جس کے اندر تقریباً 250-300 کے قریب الگ الگ کیو سسٹم موجود ہے۔ تو یہ غاروں کا ایک سلسلہ ہے جو وہاں پر اتنے بڑے نیشنل پارک کے اندر موجود ہے، اور سون ڈونگونگ کیو وہ ان میں کی سب سے بڑی کیو ہے۔ اور بھی دوسری کیوز ہیں وہاں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور یہ علاقہ نہ صرف ویتنام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کو سن 2003 کے اندر جب سون ڈونگونگ کیو بھی ڈسکور نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو دوسری کیوز تھیں ان کی خوبصورتی کی بنیاد پر اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ دیا گیا تھا اس نیشنل پارک کو۔
یہ کیو قدرتی طور پر بنی کیسے، اس کے بارے میں جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 400 ملین سال پرانی ہے، اور یہ جو وہاں پر دریائے سون ہے، ریور سون کی وجہ سے یہ تمام کیو سسٹمز وجود میں آیا ہے۔ اسی لیے سون ڈونگ گونگ کیو کا جو ویتنام میں جو مطلب ہے، اس کو ماؤنٹین ریور کیو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہاں بہنے والے دریا کی وجہ سے بنی ہے۔ اصل میں جتنا بھی جو پھونگ ناکے بانگ کا جو نیشنل پارک کا علاقہ ہے، وہ سارا لائم سٹونز کے جو ہیں ڈپازٹس مٹی میں رکھتا ہے، تو وہاں لائم سٹون کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ زمین کے اندر منرلز کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ تو لائم سٹون جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ پانی میں ڈیزولو ہو سکتا ہے، تو وہاں سے جو دریا بہتا تھا اس دریا میں فلڈنگ ہوتی رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے دریا نے جو اپنا ایک چینل بنایا، تو اس میں سے وہ انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر کا لائم سٹون ڈیزولو کرتے 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 ایک اپنا انڈر گراؤنڈ ریور سسٹم بناتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سون ڈونگ گونگ کیو کے اندر انڈر گراؤنڈ پورا اپنا ذاتی ریور سسٹم ہے، یعنی کہ وہ دریا جو ہے وہ اس کیو کے اندر سے بہتا ہے، اور سب سے بڑا دریا ہے جو کہ کسی بھی کیو کے اندر بہتا ہے۔ پھر سن 2010 کے اندر جو ہے برٹش کیو ریسرچ ایسوسی ایشن نے جتنے بھی جو ان کے ٹاپ مشہور جو ماؤنٹین کلائمبرز وغیرہ تھے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی جو ان کے ایکسپرٹ تھے، ان سب کی ایک ٹیم کو بھیجا تھا دوبارہ سن 2010 میں، اور انہوں نے پھر جو ہے اپنے پراپر گیجٹس کے ساتھ اور پورا جو ہے اکوپمنٹ لے کر کے آئے، اور انہوں نے اس پوری کیف کو جو ہے 2010 کے اندر کمپلیٹلی جو ہے ایکسپلور کیا، اس کے پورے مختلف جو ہیں حصے دیکھے، ان کی پکچرز لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں اور بڑی ہمارے پاس امیزنگ انفارمیشن آئی کہ اس کے اندر کچھ اینیمل اسپیشیز بھی ایسی پائی جاتی ہیں جو کہ دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی جاتی، اور اس کیف سسٹم کے اندر منرلز کی ایسی چٹانیں موجود ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں، جو کہ ایک جو کہ نیچرل واٹر فلو کی وجہ سے بنی ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک بہت ہی دلکش نظاروں کا منظر پیش کرتی ہیں، کہ اگر آپ کسی کو اس کی پکچرز دکھائیں گے تو ان کو ڈائریکٹلی ایسے شاید یقین بھی نہیں آئے کہ ایسی خوبصورت کیو بھی، اتنی بڑی جائجنٹک کیو ہماری دنیا میں موجود ہے، وہ بھی زمین کے نیچے۔ تو وہاں جا کر کے جو ہے اس کو پورا ایکسپلور کیا گیا۔ عام پبلک کے لیے یہ 2014 تک بند تھی، یعنی کہ اتنا اس کی جو راستہ تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ عام کوئی بھی ٹورسٹ گھومتا پھرتا جائے کہ بھائی کہاں گئی سون ڈونگ کے یہاں ہے، اچھا چلو گھومنے چلتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں تھا یہاں پہ گھومنا، کیونکہ جو ہے اس کی جو راستہ جو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، اور اس میں زیادہ تر جو مہینے ہوتے ہیں، یعنی ستمبر سے جنوری تک کے مہینوں میں تو آپ اس کو بالکل بھی نہیں ایکسس کر سکتے، کیونکہ ان دوران جو ہے وہاں پہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے اس دریائے سون کے اندر ویتنام میں فلڈنگ ہوتی ہے، اور یہ جو کیو ہوتے ہیں اس کے جو دونوں آؤٹ لیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پانی بھر جاتا ہے، تو اس میں انٹری ایگزٹ بند ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ ان کو اس کیو کو جو ٹورسٹ وغیرہ کے لیے بعد میں کھولا گیا، تو یہ ابھی بھی اگر آپ کو جانا ہو تو وہ آپ جو ہے صرف اپریل وغیرہ کے مہینوں میں جا سکتے ہیں۔ تو اپریل سے اگست کے درمیان تک جو ہے یہ ٹورسٹ کے لیے کھلتی ہے۔ ٹورسٹ کو پوری 9 کلومیٹر کیو تو نہیں گھماتے، کیونکہ جو ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اتنے مشکل چٹانوں پہ رسیوں سے لٹکتے ہوئے سفر کرنا۔ پیدل روڈ تھوڑی ہے اس کے اندر، یا کوئی روڈ ٹرانسپورٹ چلتی ہے کہ بھائی ہاں یہ کیو ہے یہ گھوم لو۔ تو بہت جو ہے یہ فزیکل ٹف کام ہوتا ہے، یہ بہت ہی ایڈونچرس لوگ ہی اس کو اندر جا کے وزٹ کرتے ہیں۔ تو ٹورسٹ کے لیے جو ہیں یہ تقریباً صرف 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کی وہ وزٹ کراتے ہیں، لیکن وہ 1.5 سے 2 کلومیٹر بھی جو آپ وزٹ کرتے ہیں وہ فل آف ایڈونچر ہوتا ہے۔ تقریباً جو ہے ایک ہفتہ تو آپ کو وہیں کیو کے اندر ہی 3-4 راتیں گزارنی پڑتی ہیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے وزٹ کرنے کے لیے، اس کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ تو یہ بہت اچھا جو ہے ایک ایڈونچرس ٹرپ ہوتا ہے۔ ایک اور اچھی اور مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کیو کا وزٹ کرتے ہیں اگر آپ اپریل سے اگست کے درمیان، تو اس وقت جو ہے آپ کا ٹیمپریچر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، یعنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، خاص طور پر کراچی والوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو 30-40 کی گرمی ایسے مزے سے جھیل لیتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو تقریباً آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ تقریباً 36 سے 40 کے درمیان ہی رہتا ہے، لیکن اچھا اس گرمی میں بھی جب آپ کیو کے اندر انٹر ہوں گے تو کیو سسٹم جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ گرمی سے بچا ہوا ہوتا ہے، تو آپ جب ان مہینوں میں جائیں گے تو آپ کو کیو کے اندر بالکل بھی گرمی نہیں لگے گی، کیونکہ وہاں کا اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 20 سے 21 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہتا ہے۔ تو ویسے ڈرائی سیزن ہوتا ہے، وہ باہر گرمی ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن کیو کے اندر جب آپ جائیں گے وزٹ کریں گے تو وہاں آپ کو گرمی بالکل نہیں لگے گی، بڑا اچھا مزیدار سا موسم ہوتا ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوگی، آپ کی ہڈی پسلیاں مضبوط ہونی چاہیے، اور آپ کو عادت ہونی چاہیے ٹریکنگ کرنے کی، واکنگ کرنے کی، کیونکہ ہلکے دل والوں کے لیے اور ہلکے جسم والوں کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کو رسیوں سے باندھ کر کے جب اوپر سے لٹکائیں گے 40-50 میٹر کی ہائٹ سے، اور آپ کو اگر اس طرح کی
عادت نہیں ہے ایڈونچر کی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تو چیخیں نکل جائیں گی. تو اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ اس طرح کے مضبوط ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی ضرور پلان کیجیے گا کہ وہاں کا ٹرپ کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری آج کی بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے پیج کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے کی انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. تھینک یو.